اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا دین عطا فرمایا جو کامل مکمل ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر وہ چیز بتا دی جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچا دیں گے، اور ہر وہ چیز کے اوپر تنبیہ اور آگاہ کر دیا جس کے بچنے سے انسان جہنم سے بچ جائے گا۔ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محفل میں فرمایا کہ کون ہے جو ہم سے یہ کلمات لیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے، اور یا اس کو سکھائیں گے جو اس کے اوپر عمل کرے گا۔ یعنی پیشکش ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ اگر کیا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہی تھا کہ ہر انسان اس سرزمین پر کامیاب ہو جائے، دین پر چلنے والا ہو جائے، اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق حاصل ہو کر وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ تھی فکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرہ متواصل الاحزان، ہمیشہ فکر میں ہوتے تھے اور غم میں ہوتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فکر اور غم اس دنیا میں مقصد کے لیے نہیں ہوتی تھی، اس مقصد کے لیے ہوتی تھی کہ انسانیت کو نجات کے راستے پر ڈال دے، انسانیت ہلاکت سے بچ جائے۔ اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لے اور اس کے اوپر عمل کر لے، پھر انشاءاللہ اللہ کا فضل متوجہ ہوگا اور انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کی تو صحابہ میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو سب سے زیادہ احفظ الصحابہ ہے، سب سے بڑا شاگرد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اس لائن سے کہ انہوں نے سب سے زیادہ احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی اور روایت کی، تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ پکڑ کر کے 5 چیزیں گنوائی۔ وہ 5 چیزیں اصول کے درجے میں ہے اور قانون کے درجے میں ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے تھے، مختصر الفاظ لیکن معنی کے اعتبار سے پورا سمندر بھر جاتا تھا ایک جملے پر، اس کو جوامع الکلم کہتے ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس 5 جملے پر کچھ تشریح کی جائے، ہم اس کو یہ سمجھے کہ دیکھو صحابہ کرام سے سب سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو سبقت لے گئے، تو ہمیں بھی جب دینی باتیں ہو، دینی محفلیں ہو، تو ہمیں سبقت لے جانا چاہیے۔ جیسے دنیاوی چیزوں کے لیے انسان حریص ہوتا ہے، اس کی لالچ ہوتی ہے اور شوق ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے کہ میں فلان چیز کو حاصل کر لوں، دینی چیزیں جو ہے دینی تعلیمات، مواعظ، مجلس کتابیں، واعظ و نصیحت کی مجلسیں، اس سے کئی گنا زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ اس کے فوائد جو ہے نا انشاءاللہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گے۔ جو آدمی کوئی عمل کر لے، سبحان اللہ کہہ دے، جو جنت میں ایک درخت کے لیے ہو جاتا ہے، تو وہ جنت کا درخت جو ہے نا 1-2 دنوں کے لیے نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اس لیے انسان جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ اور وہ درخت بھی کوئی معمولی درخت نہیں ہوگا، دنیا میں درخت ہوتے ہیں، بلکہ وہ درخت ایسے ہوگا، بعض روایت معلوم ہوتا ہے 70 سال ایک تیز رفتار گھوڑا جو ہے اگر وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اس قدر لمبا ہوگا اس کا سایہ، اور درخت اس قدر بڑا ہوگا۔ ایک سبحان اللہ کے بدلے میں اتنا زیادہ عظیم الشان ثواب ہے۔ اور یہ ایک قانون ہے کہ دنیاوی چیزوں میں بہت محنت ہوتی ہے اور فائدہ کم، اور آخرت کی چیزوں میں تھوڑا سا عمل ہے لیکن بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی چیز ایسی نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، مگر ہم جو ہے معلوم مقدار میں، معین مقدار میں اس کو نازل کرتے ہیں۔ تو جو بھی چیز اللہ کے یہاں ہوتی ہے بس اللہ کا خزانہ ہے، اس کا اتنا زیادہ خزانہ ہے۔ ایک روایت کا مفہوم یہ ہے
کہ انسانیت کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اگر ہر ایک انسان اور جنات جمع ہو جائے اور اولکم و آخرکم انسکم و جنکم سب جمع ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی خواہش کو اور تمنا کو جو فرمائش کی درخواست ہے اس کو پوری کر لے اللہ تعالیٰ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنے ایک آدمی سوئی کو لے کر کے جب سوئی کو لے کر کے پانی میں ڈالتا ہے اور نکالتا ہے تو جو تری نکلتی ہے سوئی پر اتنی کمی بھی اور اتنی ادنا مقدار کی بھی کمی نہیں ہوگی اللہ کی خزانے میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے پر جب آتے ہیں تو اس کا کوئی یہ نہیں بغیر حساب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. چنانچہ آخرت کے جتنے بھی کام ہیں آسان کام ہے, معمول آسان ہے, یعنی بہت زیادہ دیر پا نہیں ہے, مشکل بھی نہیں ہے, لیکن اس کے اجر و ثواب بے انتہا ہے. دیکھیں ایک درخت کو اگر انسان کو یہاں زمین میں بونا ہو ڈالنا ہو تو اس کی کتنی محنت ہے. زمین کو ٹھیک کر لو, پھر اس بیج کو لاؤ اور بیج کو پھر اس میں ڈالو, پھر اس کی نگرانی کرو, پھر اس کو پانی دو اور دیکھو کہ کوئی ایسا موذی جانور ہے کوئی چیز نہ آ جائے, کوئی اسے زوردار ہوا نہ آ جائے جس کی جونکوں کی وجہ سے یہ ختم ہو جائے, ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے. اس کی نگرانی کرو, پھر بعد میں 1-2 سال کے بعد وہ درخت بڑا ہو جائے گا, پھل بھی آئیں گے نہیں آئیں گے اللہ ہی جانتا ہے. لیکن وہاں ایک سبحان اللہ کہنے سے غرس فی الجنہ, الحمدللہ غرس فی الجنہ, اللہ اکبر غرس فی الجنہ. تو اللہ ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرمائے. اور یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا تو آخرت کے لیے مزرعہ ہے جہاں پر بیج بونا ہے اور آخرت میں اس کا ثمرات اور اس کے پھل اور اس کے نتائج اور آمد ہوں گے. اسی طریقے سے جو بھی ہے قل هو اللہ کو انسان پڑھ لے 10 دفعہ, حدیث میں آتا ہے تو ایک پیلس اور ایک بنگلہ اس کو ملے گا اور ایک محل ملے گا جنت میں. 10 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے کتنی دیر لگتی ہے؟ 3 دفعہ قل هو اللہ کوئی پڑھ لے تو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے. اور یہاں اگر کوئی انسان ایک محل بنانا چاہتا ہے تو کتنا لمبا چوڑا حساب ہے اس کا. انسان کو پہلے زمین لینی چاہے, پھر یہاں کچھ زوننگ ووننگ ہو جائے, آپ کی قانون تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, اور پھر اس کے لیے نقشہ بناؤ اور آرکیٹیکٹ کو بلاؤ, پھر وہ فارغ ہو. چند دن پہلے ایک آدمی سے بات ہو رہی تھی, یہ فرمایا گیا کہ 1 سال پہلے اس سے بات ہوئی تھی, اب دوبارہ بات 1 سال کے بعد بات ہو رہی ہے. فرصت کرنے والے کی شاید نہیں تھی یا بنانے والے کی نہیں تھی. اس کے اندر سال گزر جاتے ہیں اور پھر وہ چیز تیار ہوتی ہے. اس کے لیے پھر اتنا سارا لمبا چوڑا حساب ہے. آرکیٹیکٹ آئے گا, فلاں چیزوں کو لے گا, پھر وہ انسپیکٹر آخر میں آئے گا, چیکنگ کرے گا, کہے گا یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, فائر اسکیپ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اس کے بعد جا کر کے وہ محل, اور پھر محل میں رہنا نصیب ہوگا کہ نہیں اللہ ہی جانتا ہے. لیکن 10 دفعہ کوئی قل هو اللہ پڑھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں ایک محل تیار کر لیں. ہمیں یقین کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئی ہے اس لیے فرمائے تاکہ ہم اس کو حاصل کریں, اس لیے نہیں کہ ہم سن کر کے بیٹھ جائے اور مطمئن ہو جائے. نہیں, اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اس وجہ سے شروع ہی سے ہماری نیت ایسی ہو, یا اللہ میں بھی اس نیت سے بات کروں, اللہ ہمیں توفیق دے کہ میری اصلاح ہو جائے, اور آپ حضرات بھی اس نیت سے بیٹھے کہ ہماری اصلاح ہو جائے. ہم یہاں سے اٹھے تو ہم سے بہتر ہو, ہمیں کچھ حاصل ہو جائے. اب یہ کہنا کہ ماشاءاللہ اچھا بیان تھا تو انشاءاللہ امید ہے کہ اچھا ہی ہوگا. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم کوشش کر رہے باتیں کریں گے, لیکن اچھا بیان سے کچھ نہیں. اچھا بیان تو وہ ہے جو میری زندگی میں تبدیلی لائے, آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے, الحمدللہ. ورنہ ہر بیان اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ, ہم ایسے ہی رہ جائے جیسے ہم پہلے آئے تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. اجر و ثواب تو ضرور ملے گا دینی محفل میں بیٹھنے کے لیے انشاءاللہ. بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ لے کر کے بیان فرمایا, 5 چیزیں بیان فرمائی. یہاں بھی محدثین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی بہت پیارا تھا, ہاتھ لے کر کے اور صرف ہاتھ میں گن کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بتایا. چنانچہ ہمارا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے. تعلیم کے وقت چاہے ہمارے بچے ہیں کوئی غیر ہو, انداز اگر اچھا ہے تو پھر انداز کی کشش کی وجہ سے لوگ جو ہے جلدی اس کو قبول کر لیتے ہیں. انداز اس کا بہت یہ ہے چند سخت ہے, یا انسان جو ہے اپنے جس کے ساتھ خطاب ہو رہا ہے اس کی آداب کی رعایت نہیں کرتا تو پھر فائدہ کم ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہمیشہ اچھے انداز میں بیان کرنا چاہے اور اللہ کی رضامندی کو مد نظر رکھنا چاہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 5 اصول بیان فرمائے. وہ اصول ایسے ہیں, سب سے پہلے ہم دعا کریں کہنے والے اور سننے والے کی زندگی میں اصول آ جائے تو ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے.
کبھی کبھی بعض حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے جامع ہیں کہ مجھے حدیثوں کو ہم دیکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ بس اس حدیث پر اگر میں عمل کروں گا تو میری پوری زندگی بدل جائے گی. اور واقعی کیوں نہیں، اس لیے کہ ہر حدیث میں نور نبوت بھی ہے، اللہ کی طرف سے بھی اللہ کی پیغام بھی ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بھی باتیں ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی بات فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ہاتھ لے کر کے فرمایا کہ ان 5 بات کون ہیں جو 5 باتیں کو مجھ سے لیں گا اور 5 باتوں پر عمل کریں گے، یا ایسے آدمی کو سکھائے گا جو اس کے اوپر عمل کریں گے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ کو پیش کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ لے کر کے 5 چیزیں گنوائی. سب سے پہلی بات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقی المحارم تکن عابد الناس، تم حرام چیزوں سے بچ جاؤ، حرام سے بچ جاؤ، سب سے زیادہ عبادت گزار تم بن جاؤ گے. اب اتنا مختصر جملہ، بلکہ ایک ہی لفظ ہے اس میں، اتقی المحارم، محارم سے بچو، محارم سے بچو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سب سے زیادہ عبادت گزار تم بن جاؤ گے. اب عبادت کی معنی کو اگر دیکھا جائے یا عبادت کا کانسیپٹ جو ہے کیا ہے، وہ آدمی جو نماز پڑھتا ہے عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے وہ عبادت میں ہے، جو دعا کرتا ہے وہ عبادت میں ہے، ذکر اللہ کرتا ہے وہ عبادت میں ہے. بے شک یہ عبادت کے بہت اہم اجزاء ہے. نماز سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے نا کیا ہے، ایمان کے بعد نماز ہے. الصلاۃ عماد الدین، دین کی بنیاد ہے اور فاؤنڈیشن ہے. اسی طریقے سے کتاب اللہ کی تلاوت ہے، یا ذکر اللہ ہے، یا دعائیں ہے، یا صدقہ ہے، یہ تمام عبادات کے اجزاء ہیں. لیکن صرف یہ عبادت اس میں صرف منحصر نہیں ہے. عبادت کا بہت وسیع معنی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جو عبادت کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ بہت سارے لوگ کی آنکھوں سے اوجھل ہے اور لوگ اس کو اسی طرح سے بعض لوگ اس کو سمجھتے بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی طرف توجہ دلائے. کیا فرمایا؟ یہ عبادت کی جو معنی ہے نماز، ذکر وغیرہ، وہ تو سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرا پہلو کا تذکرہ فرمایا کہ تم حرام چیزوں سے بچ جاؤ. یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. ایک ہے وہ اوامر جس کے اوپر چلنا ہے، اللہ کے احکامات ہے، نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ، اور ایک ہے وہ نواہی، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ہمیں کہ فلاں چیزوں سے بچ جاؤ، فلاں چیزوں سے بچ جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو کو واضح کر دیا کہ تم نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ ان سے بھی بچو، اور ان سے تم بچو گے تم سب سے زیادہ عبادت گزار تم بن جاؤ گے. علماء کرام اس کو آسان مثال سے سمجھاتے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ یہ حرام سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اللہ کے نافرمانی سے بچنا، یہ ایک زیادہ اہم پہلو ہے. اس سے عبادت کرنے سے زیادہ اہم پہلو یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑی سی عبادت اگر ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا. ہمارے شیخ تو فرماتے تھے فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر سنت مؤکدہ واجب بھی ادا کر لے، سنت مؤکدہ بھی ادا کر لے، اور کوئی نفل نہ کرے، کوئی نفل کرنے کی اس کی طاقت اور ہمت نہیں ہے، لیکن وہ حرام سے بچ جائے، حرام سے بچ جائے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ تو ایک حرام کے خاص تعین فرماتے تھے، بد نظری سے بچ جائے تو فرماتے تھے کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے گا. کوئی نفل نہیں کرتا، نفل روزہ نہیں پڑا، نفل نماز نہیں، لیکن حرام سے بچ گیا. اور ہمارے بعض مشائخ فرماتے تھے ایک حرام سے بچنا یہ 1000 رکعت یا لاکھ یا 1000 رکعت تہجد سے بہتر ہے. ایک حرام سے بچ جانا 1000 رکعت تہجد سے بہتر ہے. اب ایک انسان 1000 رکعت تہجد پڑھتا ہے، اب سوچے کتنے دنوں سے اس کو جاگنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، اور وضو وغیرہ کر کے قربانی دے کر کے وہ ادا کرنا پڑے گا. لیکن ایک حرام سے بچ جانا اس سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ واجب فرض تو ہے نہیں، یہ تو نفل عبادت ہے. اگر سے سب سے بہترین عبادت نفل جو نماز جو ہے بعد الفرائض یہ نماز ہے، صلاۃ اللیل، لیکن یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. اور حرام کی وجہ سے اس کے جو انوارات ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے، وہ ضائع ہو جائیں گے. کیسے؟ مثال کے طور پر یہ عمارت ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے کیا کیا چیزیں اور کیا کیا محنت ہے اور کیا کیا مشقت اٹھائی گئی. اب یہ ہے اس کی تعمیری پہلو، اور ایک ہے تخریبی پہلو. تعمیری پہلو کے لیے تمام چیزوں کو جمع کرنا، پلین ڈرا کرنا، سب کچھ آپ جانتے ہیں. لیکن ایک ہے تخریبی پہلو. تخریبی پہلو کیا ہے؟ ایک آدمی یہاں آ کر کے ایک میچز کو لائٹ کر کے اس کو آگ لگا دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ آگ کی وجہ سے یہ پوری تعمیر ختم ہو جاتی ہے. اس طریقے سے فلڈز آ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتا ہے. تعمیر تو قائم ہے، سیلاب آ گئے اور ایک سیلاب میں سب کچھ بہہ گیا. اسی طریقے سے کبھی یہ لائٹنگ ہوتا ہے،
لائٹنگ ہوتا ہے جس کی وجہ سے، یا لائٹنگ کنڈکٹ وغیرہ نہیں ہے جس کی وجہ سے عمارت میں خرابی آ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. اس طریقے سے ایک طرف تو کیا ہے ہمارے نیک اعمال ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، اور ایک طرف جو تخریبی کام ہے یہ گناہ کے کام، حرام چیزیں، وہ حرام چیزیں آ کر کے اس کو ختم کر دیتی ہے اور اس کے انوارات باقی نہیں رہتے، اس کے انوارات باقی نہیں رہتے، جس کی وجہ سے اکابر فرماتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم اگر حرام سے بچ جاؤ گے سب سے بڑے عبادت گار تم بن جاؤ گے. سب سے بڑا عبادت گار ہم سب چاہتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا بن جاؤ، تو دونوں پہلو کرنا پڑے گا. ایک تو جس کو ہم عبادت سمجھتے اور کرتے ہیں الحمدللہ، اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک حرام سے بچ جائے، ایک ایک حرام سے ہم بچ جائیں تاکہ کوئی حرام، کوئی تخریبی چیز اور جو ڈسٹرکٹیو چیز ہے وہ ہماری زندگی میں نہ ہو. اس سے کرنے سے کیا ہوگا، انشاءاللہ انسان حرام سے بچ جائے گا اور انشاءاللہ تھوڑے سے عمل سے اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ مقبول ہو جائیں گے، باقی رہ جائیں گے، اس کے انوارات بھی زندگی میں ظاہر ہوں گے. ورنہ وہی ہوگا جو ہم آج دیکھتے، آدمی نفل نماز بھی پڑھتا ہے، حج العمرہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ کے کام جو ہے نا وہ اس کی زندگی میں ہے. اب حرام سے کیا مراد ہے، یہ چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کو انسان کی بہت لمبی تشریح ہے. ایک تو حرام کھانا جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، جب حرام کی بات ہوتی ہے، چھوٹے بچے تھے، حرام سے کیا مراد ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، شراب حرام ہے، یہ چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے. بے شک یہ حرام ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر الی آخر آیات، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صاف طور پہ اس کو بیان فرمایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں. کھانے پینے کی چیزیں حرام آپ کی جسم میں نہ جائے، اس سے بھی بچو، اس سے بچو. اور اس میں صرف خنزیر اور شراب نہیں ہے بلکہ بہت سارے اور چیزیں بھی ہیں. وہ چیزیں جو ذبیحہ، جو اسلامی طریقے سے ذبح نہیں ہوا، جو گوشت، وہ بھی حرام ہے. اسی طریقے سے وہ کسی کا مال ہے چوری کیا ہوا ہے، کسی کا مال ہے جو مشتبہ مال ہے، وہ بھی حرام تو نہیں ہے لیکن وہ حرام کے قریب ہے، اس سے بھی بچو. اس طریقے سے آپ نے جو ہے زیادہ لوگوں کے مال لے کر کے چوری کر کے کسی کا مال لے لیا آپ نے، تو بہت سارے حرام کی بہت ساری قسمیں جو مال ہے. اسی طریقے سے سود سے جو کمایا ہوا ہے، سود آپ کو مل رہے آپ کو کھا رہے ہیں. سود کا کھانے کا مطلب جو پیسے حاصل ہو گئے سود کے ذریعے سے آپ اس کو کوئی چیزیں خرید کر کے کھا رہے ہیں. آج کل لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو یا بتا رہے اللہ کو دھوکہ دے رہے کہ ہم سود کو کھانے رہے. نہیں، ہم سود کو کھاتے نہیں، ہم تو ہمارے فینسنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہماری گاڑیوں کے لیے جو ٹائر وغیرہ چاہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں لا تاکلوا الربا، مت کھاؤ، ہم کھاتے نہیں. تو کیا پیسے بھی لوگ کھاتے ہیں؟ کوئی ڈالر یہاں کھاتے ہیں؟ اس سے کیا مطلب اپنے استعمال میں نہ لاؤ. اغلب چیز تو یہ کہ انسان اس کو کھاتا ہے، کھاتا نہیں لیکن استعمال میں تو لاتا ہے، تو اس سے فائدہ تو اٹھاتا ہے. تو انسان اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. تو وہ چیزیں جو انسان کھاتا ہے وہ حرام چیزیں سے اللہ تعالیٰ یعنی انسان بچ جاتا ہے ان چیزوں سے جو کہ حرام ہے، کھانے کی چیزیں. یہ تو ایک پہلو ہوا، یا ایک اس کی قسم ہوئی حرام کی. دوسری قسم کیا ہے، وہ چیزیں جو اوپر آتے ہیں ہمارے، ایک تو جسم میں اندر لے جاتے ہیں، اوپر آتے ہیں ہمارے لباس وضاقت وغیرہ، وہ حرام ہے. لباس ایسا ہے جو کہ مشرکین کا لباس ہے، کفار کا لباس ہے، جہاں پر شرم گائے بالکل ظاہر ہے، جہاں پر اتنا تنگ لباس ہے جسے حدیث میں آتا ہے رب کاسیات عاریات فی الدنیا، رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ. ایسی بعض عورتیں ہیں جو ایسے کپڑے پہنتی ہیں جو کہ کپڑے کے ساتھ ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے تو رنگی ہے، کہ کپڑے اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ بالکل جو سطر کا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. اب ہم کہتے ہیں فیشن میں سب کچھ ہو جاتا ہے، نہیں، یہ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں جائز نہیں ہے، تو یہ کپڑے جائز نہیں ہیں. اسی طریقے سے لوگ بعض دفعہ گرمیوں میں ایسے کپڑے پہنتے ہیں جہاں پر سطر کھل جاتا ہے، کہتے ہیں بس گرمی ہے تو ہم چل رہے. گرمی تو ہوگی لیکن آپ کے سطر کھلے ہیں اور یہ جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے اپنے سطر کھول کر کے چلنا. تو یہ وضع کتا بھی ٹھیک نہیں، یہ لباس بھی ٹھیک نہیں. یہ دوسری حیثیت ہو گئی. تیسری حیثیت حرام کی یہ کہ وہ اعمال جو جسم سے نکلتے ہیں، وہ اعمال جو جسم سے نکلتے ہیں، مثال کے طور پر بد نظری ہے، یہ تو بالکل ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ صاف طور پر قرآن پاک میں مردوں کو بھی خطاب فرماتے، عورتوں کو بھی خطاب فرماتے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. عورتوں کو آپ فرما دیجیے، مردوں کو فرما دیجیے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں. پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو کہہ دیجیے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے، شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں. یہ کیا ہے؟ ایسا عمل ہے تو جائز نہیں ہے. اب اس کو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ بہت تاکید سے فرماتے تھے، بہت تاکید سے فرماتے تھے، اور تقریباً ہر مجلس میں اور محفل میں اس کا تذکرہ ہوتا تھا. اور فرماتے تھے بعض لوگ اعتراض کرتے
کہ اس مولوی صاحب کے پاس اور کوئی چیز نہیں ذکر کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد ایک مثال دیتے تھے، فرماتے تھے جب تعاون پھیر جاتا ہے، تعاون جب پھیر جاتا ہے تو اسی کا علاج کیا جاتا ہے، دوسری چیزیں ثانوی درجے کو لیتی ہے۔ اور آج جو ہے نا جتنے دن روز بروز یہ مرض جو ہے نا اور یہ برائی اور یہ حرام جو ہے نا عام ہوتی جا رہی ہے، جتنے جیسے ہمارا شیخ رحم اللہ اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، 6 سال ہو گئے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن یہ جو تنبیہ اس کی طرف تھی، یہ جو تاکید تھی، روز بروز جو اس پر یقین آ جاتا ہے۔ وہ تو فرماتے ہیں بس اسی ایک گناہ سے بچ جاؤ، اسی ایک گناہ سے بچ جاؤ۔ ہم سوچتے تھے ایک ہی گناہ سے بچ جانے سے کامیابی کیسے ہوگی؟ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس سے انسان جو ہے نا بالکل اللہ کی طرف سے پھر کر کے اس معشوقہ کی طرف پھر جاتا ہے، اس کے وقت، اس کی صلاحیت، اس کی سوچ، ہر چیز جو ہے نا اسی میں ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک انسان ہم خود دیکھتے ہیں یہاں، بلکہ ایک آدمی آیا تھا بہت پریشان ہے، کیا بچہ کسی کے ساتھ ملوث ہو گیا، اپنا باپ کی سنتا ہے، نہ اللہ کی سنتا ہے، نہ کسی چیز، نہ کام کا رہا، نہ دین کا رہا، نہ دنیا کا رہا، اس لیے دنیا میں بھی پریشانی ہے اس کو، کیوں؟ اس سے بد نظری ہو گئی، اور بد نظری جو ہے نا یہ نقطہ آغاز ہے اس گناہ کا، آگے جا کر جو ہے نا انسان کی بد نظری ہوتی ہے، آگے اپنا دین اتنا پیارا ہے کہ تمام چیزیں جو انسان کو زنا کی طرف، حرام کی طرف، حرام خوری کی طرف، بدکاری کی طرف چلاتی ہے، سب راستے کو اللہ نے بند کر دیا۔ جب سب راستے بند ہو گئے اب انسان حرام میں پڑ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ نگاہ بھی مت کرو، گفتگو بھی مت کرو، بات چیت بھی مت کرو، ہاتھ بھی نہ لگاؤ، جب تمام راستے بند ہے انسان حرام سے بچ جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کی فلسفہ کیا ہے؟ تمام راستے کھلے، جس سے چاہو ملو، جیسے چاہو کپڑا پہنو، جہاں چاہو جاؤ، لیکن یہ کام نہ ہونا چاہے، یہ تو حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب پورے راستے کھل گئے ہیں تو پھر تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کام کیوں نہیں ہوتا؟ جب راستے تمام کھل گئی ہے تو دین اسلام اتنا پیارا دین ہے، اس واسطے اتنی سخت سزائیں ہے ان کاموں کے لیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس لیے کہ راستے سب بند ہیں۔ راستے حضور صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کسی عورت کے ساتھ، اجنبی عورت کے ساتھ آپ علیحدگی میں مت رہو، اس لیے کہ تیسرا آدمی وہاں شیطان ہوگا۔ تو شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام یہ ہے کہ بدکاری میں آپ کو مبتلا کر لے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بتاتے علیحدگی میں مت رہو اس کے ساتھ۔ اب انسان علیحدگی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، سیکرٹری بنا کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور سفر میں جا رہا ہے، وہ سیٹ رومن ہو رہی ہے اس کے ساتھ جا رہا ہے، ٹیوشن میں اکیلے بیٹھا ہوا اس کے ساتھ، کتنی ساری صورتیں ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں ہم تو کچھ فیل نہیں کرتے، ہمارا دل تو بالکل صاف ہے، ہمارا دل صاف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں تشریف لے جا رہے تھے، اور حج کا موسم، حج کے موسم تھا، وہ بھی احرام میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی احرام میں تھے، اور وہ پیچھے سے یعنی اس زمانے میں ایک عورت تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کی نظر جو اس کے اوپر پڑ گئی۔ ہمارے محدثین فرماتے وہ بالکل شاور کی نظر نہیں تھی، اس لیے کہ خیر القرون کا زمانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے قریب بیٹھے ہوئے تھے، حج کا موسم ہے، حج کے موسم میں ہر ایک آدمی احرام باندھنے کے بعد بالکل محتاط ہوتا ہے، یہ صحابی رسول ہے، اچانک اس کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چہرہ پھیر دیا دوسرے رخ پر، تاکہ اس 20ویں صدی میں کوئی آدمی آ کر یہ نہ کہے کہ میرے لیے جائز ہے عورت کو دیکھنا۔ اس حالت میں جو ویسے ایک اچانک نظر پڑ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ بدل گیا، تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ کسی بھی صورت میں انسان کو جو ہے نا بد نظری کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں کے دل صاف نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ کس کو خطاب ہے؟ سب سے اولین خطاب تو صحابہ کرام کو ہے۔ اگر تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو، کوئی چیز پوچھو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، ایک پردے سے پیچھے سے پوچھو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اس میں زیادہ پاکیزگی ہے آپ کی دلوں کے لیے بھی اور ان کی دلوں کے لیے بھی۔ وہ لوگ جس کے دل اتنے پاک تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے سے، اور ازواج مطہرات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ فرماتے جب تم ان سے سوال کرو تو تم کیا کرو؟ پردہ کے پیچھے سے کام لو، اس لیے یہ آپ کے قلوب کے لیے زیادہ طہارت کی بات ہے اور ان کے لیے بھی زیادہ طہارت کی بات ہے۔ اس گندے ماحول میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے، ہمارا دل صاف ہے، اگر ہم ملتے ہیں، بات چیت کرتے، گفتگو کرتے، کون سی خرابی ہے اس میں؟ کیا ہو گیا؟ وہی ہو گیا جو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے نا خرابی میں، گناہ میں، زنا میں اور ہر قسم کی برائی میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک گناہ ہے، یہ تو صرف ایک گناہ ہے جو آنکھوں سے ہوتا ہے، اور اس طریقے سے زبان کے گناہ ہے،
زبان کے گناہ انسان ایسے ایسے الفاظ کے بھی کہہ لیتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں جا کر کے گر جاتا ہے اور اس کو معلوم بھی نہیں ہم نے کیا کہا۔ کبھی کبھی کسی کی غیبت کر لیتے ہیں، بہتان باندھ لیتے ہیں، اسی طریقے سے ایسے گفتگو کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ جس سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، یا زیارتیں کر لیتے ہیں، یہ بھی بالکل ناجائز ہے بالکل۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی فرمائے، احفظ لسان۔ ایک صحابی نے آ کر کے پوچھا کہ کامیابی کیا ہے، من نجات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی بات فرمائے احفظ لسان ہے، آپ اپنے زبان کی نگرانی کریں، زبان کی حفاظت کریں۔ املک علیک لسان ہے، املک علیک لسان فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اسی طریقے سے کان سے گناہ ہوتے ہیں، انسان ایسی باتیں سنتا ہے جو بالکل جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، کسی کی بات ہو یا کھانے کی باتیں ہیں، اس طریقے سے اور باتیں ہیں۔ ہاتھوں سے گناہ کا کام ہو جاتا ہے، پیروں سے گناہ کے کام ہو جاتے ہیں، دل و دماغ سے گناہ کا کام ہو جاتا ہے جو بالکل حرام ہے۔ ایسی سوچ ہے انسان کی کہ فلان آدمی کو کیسے ذلیل کر لوں، فلان آدمی کو ساتھ جو ہے اس کی بزنس میں کیسے خرابی آ جائے، ہیلے یعنی خیال پکاتا رہتا ہے دل میں۔ یہ سب چیزیں ہیں جو بالکل ناجائز ہے۔ اور کس طریقے سے میں فلان آدمی کو فلان چیز اس سے چھین لوں، یہ بھی ناجائز ہے۔ تو بہت سارے حرام کام ہوتے جسم سے بھی ہوتے ہیں جو اعمال کی شکل میں، چاہے الفاظ ہو، چاہے نظر ہو، چاہے کان سے ہو، چاہے ہاتھ سے ہو، پیر سے ہو، دل و دماغ سے ہو، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے بعض عقائد ہے جو بالکل انسان کو دین سے نکال لیتا ہے، اس کی ذہن میں ہے، دل میں ہے، لیکن ایسے عقیدہ رکھتا ہے وہ۔ آج کل خاص طور پر ایسے عقائد آ رہے انسان میں، لوگ اسلام کے نام سے جو ہے شیعہ جو اسلام کے نام سے، قادیان اسلام کے نام سے سامنے آتے، ان کے بعد عقائد ایسے کہ انسان کو دین سے خارج کر دیتے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک، ان کا عقیدہ ہے شیعوں کا کہ قرآن پاک جو ہمارے پاس ہے وہ قرآن نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اصل قرآن جو کہتے ہیں وہ غار والے آدمی کے پاس ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے کہ کب نمودار ہوگا، وہ اصل قرآن ہے۔ جس کے پاس یہ عقیدہ وہ مسلمان رہ سکتا ہے، یہ عقیدہ حلال ہے، جائز ہے۔ تو کبھی عقائد ٹھیک نہیں ہے، کبھی اس کی عبادات ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی آدمی جو ہے زوال کے وقت نماز پڑھ رہا ہے تو یہ زوال کے وقت کی نماز ٹھیک ہوگی؟ ٹھیک نہیں ہوگی۔ کوئی آدمی عید کا دن روزہ رکھ رہا ہے، روزہ تو بہت بڑی نیکی تھی، 30 دن تک رکھا، 29 دن تک رکھا، عید کے دن رکھ لیتا ہوں، تو کیا یہ حلال ہے؟ جائز ہے۔ تو اسی طریقے سے عبادات میں کبھی انسان خرابی کر لیتا ہے اور ایسا کام کر لیتا ہے جو جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے معاملات میں خاص طور پر اس ملک میں اور ہمارے ملک میں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہے۔ جیسے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، انسان سود میں ملوث ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، اور سود کا گناہ ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں بالکل صاف طور پر قرآن پاک میں اس کے متعلق فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حرام کا لفظ استعمال فرمایا، اس میں کوئی تعویل ہی نہیں ہو سکتی، حرام ہے بالکل، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہیں، آج کل کی ماحول میں مختلف صورتیں ہوتی ہے، اس طریقے سے لے لو، اس طریقے سے لے لو، اور چونکہ ان کے یہاں جو اللہ کے احکام کو نہیں جانتے وہ فرماتے عجیب بات ہے، آپ لوگ دیتے نہیں، یہ تو منافع آ رہے، پیسے آ رہے، فائدہ آ رہے، لیکن ہمارے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک نہیں، ہم نہیں دے سکتے۔ وہ کہتے نہیں ہم آپ کو اس طریقے سے دیں گے، اس طریقے سے دیں گے۔ ہم بھی پھر سوچتے ہاں ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ہم سمجھا دیں گے، اس طریقے سے لے لیتے، اس طریقے سے لے لیتے۔ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا حرام ہے تو حرام ہے، چاہے انسان ہمیں $1,000,000 دے رہے لیکن حرام ہے تو ہم اس کو نہیں لے سکتے، ہم اس کو نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کی ایسی چیز، اللہ اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور اگر ہم اس کو لے لیتے ہیں تو وہی چیزیں ہوتی جو آج کل ہم دیکھتے ہیں۔ جب آمدنی ٹھیک نہیں ہوتی تو پریشانی ہے، جتنی زیادہ آمدنی بڑھتی جا رہی ہے بے برکتی بھی ہو رہی ہے، پریشانی بھی ہو رہی ہے، اور انسان سوچ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میری بزنس اتنی اچھی چل رہی ہے، پیسے بھی آ رہے لیکن پریشانی ہے، گھر میں پریشانی ہے، بچوں میں پریشانی ہے، کبھی جی میں پریشانی ہے۔ اس لیے کہ جب حرام آتا ہے، حرام جو ہے نا اپنا اثر اور رنگ دکھاتا ہے، جہاں بھی ہو۔ اللہ اس کے رسول نے چیز حرام کر دی ہے، ہم اس کو حاصل کر لیں، ہم اپنے آپ کو یہ خوش کر لیں گے کہ ماشاءاللہ میں نے حاصل کر لیا، لیکن جب وہ حرام ہے تو حرام اپنا رنگ بتائے گا، جہاں بھی جائے گا کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور آئے گی، اس لیے کہ ہم نے دینے والے کے قانون کو ہم نے توڑ دیا ہے۔ اس وجہ سے یہ بھی حرام ہے۔ معاملات میں خاص طور پر سودی کاروبار ہے، دھوکہ دینا کسی کو، چوری کا مال لے لینا، یہ بھی معاملات میں بالکل ناجائز ہے۔ دھوکہ دینا، کسی کو فریب کرنا اور فراڈ کرنا، کہہ دینا کوئی چیز اور کرنا کوئی چیز، یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ وہ حرام کام ہے جو کہ معاملات کے ضمن میں آتے ہیں۔ پھر معاشرت میں بہت ساری چیزیں ہیں، معاشرت میں یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کا طور و طرز کو اختیار کریں جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ کبھی کبھی جو ہے نا ان کے شاعر جو ہے نا اس کو ہم دیکھتے ہیں،
مثال کے طور پر کراس کا پہننا، اسی طریقے سے جو ہندو وغیرہ کا جو تہوار کی چیزیں اس کو باندھنا، کرسمس وغیرہ میں مبتلا، اس کرسمس کی سیلیبریشن میں مبتلا ہو جانا، یعنی اس میں بھی شرکت کر لینا، وہ چیزیں جو کہ بالکل ان کا تہوار ہے، اس کا ایک دینی چیز ہے. ایسٹر ہے ہمارے یہاں، آپ کے یہاں کچھ ہیرووین کیا ہے وہ نومبر میں کچھ ہوتا ہے وہ ہے، یعنی ان جو دینی تقریبات ہے اس میں شرکت کر لینا یہ بالکل ناجائز ہے مسلمان کے لیے. اب یہ بھی کیا ہے، یہ معاشرتی چیز ہے، یا ایسے رہن سہن کا راستہ اختیار کرنا جو بالکل دین کے خلاف ہے. دین کے خلاف جو بے پردگی ہے مثل کے طور پر اور اڑیانی ہے لباس وغیرہ میں، یا اختلاط ہے لوگوں کے ساتھ، اس طرح اختلاط کرتے ہیں آپ، جو آپس میں لوگ ہیں آپ کے مرد عورت وغیرہ، آپ کہتے نہیں یہ تو پارٹ آف لائف ہے، یہاں سب لوگ کرتے ہم بھی کرتے نہیں. مسلمان کے لیے یہ زیبا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. یا پانچواں اس کا جو میدان ہے وہ اخلاق ہے. اخلاق انسان کا اتنا بگڑا ہوا ہے کہ دل میں بغض بھی ہے، عداوت بھی ہے، حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے لوگوں کے لیے، تو یہ بالکل ناجائز ہے. یہ بھی اس حرام میں اتقی المحارم میں آ جاتا ہے کہ ان سے تم بچو. ان سے جب ہم بچیں گے، یا یہ ہے اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ تعلقات ہے، غلط تعلقات کس کے ساتھ ہو گئے، کوئی عورت کے ساتھ غلط تعلقات ہو گئے، کسی مرد کے ساتھ غلط تعلقات ہو گئے، یا گفتگو ہے اور رہن سہن کا طریقہ ہے جو آپ کے محتاط لوگ ہیں، آپ کے جو ملازمین ہیں جو آپ کے ساتھ کام کرتے، اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا جو دین کے خلاف ہے، ظلم کرنا اس کے اوپر اور زیارتی کرنا اس کے اوپر، یہ بھی اس محارم میں آ گیا. لفظ تو چھوٹا ہے لیکن اس کا میدان اتنا وسیع ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں انسان حرام میں مبتلا ہو سکتا ہے. وضاقتہ میں ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی صبح اٹھتا ہے اور صبح اٹھنے کے بعد جو کھانا کھاتا ہے وہ حرام ہے، پھر داریاں مونڈا لیتا ہے، وہ بھی ناجائز ہے. بالکل ہمارے قابل فرماتے ہیں سنت نہیں بلکہ واجب ہے، بالکل ناجائز ہے. اسی طریقے سے وہ ٹی وی میں بیٹھ کر کے ناجائز جو ہے نا مناظر دیکھتا ہے، وہ بھی ناجائز ہے. پھر اپنے بزنس میں جاتا ہے، وہاں بھی سودی کاروبار ہے، وہ بھی ناجائز ہے. اختلاط کھلم کھلا ان لوگوں کے ساتھ کرتا ہے جس کے ساتھ اختلاط نہیں کرنا چاہے، یہ بھی ناجائز ہے. اور اس طریقے سے اس کے جو پاس ٹائمز ہے اور ریکریشن ہے وہ بھی ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں مسلمان کے لیے جانا جائز نہیں ہے. جب اس کی تنبیہ کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، الٹا وہ مولوی صاحب کے اوپر توپ دیتے ہیں، ارے آپ تو ہر چیز کو ناجائز کرتے ہیں، یہ بھی حرام وہ بھی حرام یہ بھی حرام. ہم نے تو کچھ نہیں کہا. مولوی صاحب کا کام یہ نہیں ہے کہ مسئلہ بنانا، مسئلہ بتانا کام ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یہ مسئلہ ہے. قرآن حدیث کی روشنی میں یہ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے دیکھا دیکھی لوگوں کو لا کر کے تمام میں آپ ملوث ہو گئے، مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو پھنسا دیا. اب اگر صحیح معنی میں تو یہ کرنا چاہے، کام کرنے سے پہلے معلوم کر لو کہ جائز ہے جائز نہیں ہے. ہر ایک قدم پر لوگوں سے پوچھ لو. اور یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، کوئی آدمی مکان بنانا چاہتے مولوی صاحب کے لیے پاس نہیں آتا کہ تم ذرا پلان بتا دو مجھے کیسے ہونا چاہے، کتنی ڈگریز پر ہونا چاہے. ایک کنسٹرکشن ہے تو مولوی صاحب کے پاس کہیں دعا تو ضرور کیجیے، پر انجینئر کے پاس جائے گا، آرکیٹیکٹ کے پاس جائے گا. ایک آدمی کو سرجری کرانی ہے تو مولوی صاحب کے پاس ضرور آئے گا کہ اب دعا کرنے کے لیے. لیکن یہ تو نہیں کہے گا مولانا صاحب آپ میرے ذرا اوپر ہاتھ سرجری کر لیجیے، میرے اپینڈکس کی سرجری کر لیجیے. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ اس فن کا آدمی نہیں ہے، اس فن کا آدمی تو فلاں ہے. تو دین کے فن کے آدمی علماء کرام ہیں، انہوں نے قرآن اور حدیث کو سیکھنے کے لیے اپنی زندگی کھپا دی. 10 سال 12 سال 15 سال گزار لیا. ان کے پاس جا کر کے معلوم کر لو کہ یہ مسئلہ کیا ہے، آپ ہماری رہنمائی کریں تاکہ ہم صحیح رخ پر چل سکیں. تو یہ ہے طریقہ. لیکن ہم نے دین کی اتنی اہمیت نہیں دی جسے ہم دنیا کی چیزوں کی اہمیت دیتے، اور پھر ملوث ہو جاتے، مبتلا ہو جاتے. پھر بتایا جاتا ہے، پھر ہم اعتراض اور اشکال کرتے اور ہمیں بہت عجیب معلوم ہوتا ہے وہاں سے فلاں چیز کہہ رہے. پھر کیا ہوتا ہے، فتویٰ تلاش کرنے کی، حالات کے فتویٰ تلاش کرنے کے لیے اس مولوی صاحب سے پوچھ جائے گا، وہ کہتے ہیں ہر جائز نہیں، کسی اور کے پاس چلے گئے، اس اور کے پاس چلے گئے. ارے ہم تو وہ چاہتے جو ہمارے دل میں ہے نا، ہم وہ چاہتے جو ہمارے دل میں ہے. تو یہ طریقہ نہیں ہے. شریعت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے راستہ معین فرما دیا ہے، مسائل کو حلال فرمایا، اس کے اوپر ہم چلے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم حرام سے بچ جاؤ تو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. اب ہر ایک آدمی ہم میں سے یہ دیکھے میں کتنے حرام میں مبتلا ہوں، کتنے حرام میں مبتلا ہوں. میں اگرچہ نماز بھی پڑھتا ہوں، الحمدللہ ذکر بھی کرتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اگر ایسی چیزیں جو حرام ہیں کہ میری زندگی میں، اس کا مطلب میں اس کو کیا کرتا ہوں، اس کو یہ تخریبی کام ہے. وہ تھوڑا سا تعمیری کام کو اس تخریبی کام نے ہلاک کر دیا ہے. اس کی نورانیت باقی نہیں رہتی، اس کا اثر زندگی میں نہیں ہوتا.
جتنے آج الحمدللہ دینی محفلیں ہوتی ہے اور ماشاءاللہ دینی معلومات ہے، شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. کتابیں ہے، واعظ نصیحت ہے، اور آپ کے پاس جو آلات ہے اس کو بٹن دبا کر کسی کا بیان آپ سن رہے، فلاں کے مجلس ہو رہی، ہمارے شیخ کی مجلس کراچی میں ہوتی تھی، یہاں بٹن دبا رہے آپ سن سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس قدر آج حرام کا افشا ہے اور حرام پھیلا ہوا ہے، شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. تو دونوں طرف ہے. انسان اگر اس سے بچ جائے تو تھوڑے سے حلال کی برکت اس کو محسوس ہوگی، لیکن اگر وہ حلال کرتے رہے اور اس کے ساتھ حرام میں بھی ملوث ہو تو اس حرام جو ہے نا اس کے اوپر غالب ہو کر کے اس کی برکات اور انوارات کو ختم کر دے گی. تو یہ سب سے پہلے اصول حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حرام سے بچ جاؤ، ہر قسم کے حرام سے بچ جاؤ. ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے اونچے درجے کے اولیاء تو ایسے ہوتے اور فرماتے تھے ہر سانس کو اللہ پر فدا کر لو، ایک سانس بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو. دیکھو، ایک سانس بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ہر سانس کو اللہ پر فدا کر لو، یعنی ایک سانس بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو. کتنی عجیب بات ہے، ون بریتھ بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ہر وقت اللہ کا فرما بردار. اور فرماتے تھے یہ ہے اولیاء کی غذا، تو یہ ہے انسان گناہ سے بچ جائے، یہ ہے اولیاء کی غذا. اور انسان عبادت کب تک کر سکتا ہے؟ 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، لیکن گناہ سے 24 گھنٹے وہ بچ سکتا ہے. اصل عبادت تو یہ ہے، اور اولیاء کی غذا یہ ہے. ان اولیاء الا المتقون، جو تقوی والے جو گناہ سے بچتے ہیں. اللہ ہم سب کو ان میں سے بنا دے تاکہ ہمیں محسوس ہو جائے کہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، ہمیں ڈر ہو اور خوف ہو یا اللہ اگر ہم کم نماز نفل پڑھے لیکن کوئی حرج نہیں، لیکن گناہ سے ہم بچ جائے، ہر قسم کے گناہ سے ہمارا پرہیز ہو. اور اس کے لیے علماء کرام سے رجوع کرنا پڑے گا وقتاً فوقتاً، پوچھنے کے لیے کون سی چیز گناہ کی چیز ہے. اس لیے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایسی باتیں ہو گئی، لوگ حلال حرام کو جانتے نہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اس لیے کہ یا تو جہالت ہے یا اس قدر پھیلا ہوا ہے حرام کہ لوگ جانتے نہیں کہ حرام ہے. اچھا یہ بھی ناجائز ہے، فلاں بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے. فلاں کرنے سے جائز اور ناجائز نہیں ہوتا. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں طریقہ بتایا اس سے جائز ناجائز اور جائز بنتا ہے، فلاں کے کرنے سے نہیں ہے. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے صحیح طریقے پر اور صحیح مرجع میں جا کر کے معلوم کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو وصیت دی یہاں یہ تھا کہ سب حرام سے بچ جاؤ، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور اس کا احساس نصیب فرمائے. دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس. یہاں بھی وہ تمنا جو ہر انسان کرتا ہے، کیا ہے؟ بازار میں جائے ہر ایک آدمی چاہتا ہے میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤں، میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤں. اور اس کے لیے انسان کیا کیا کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام. ایسا ایک زمانے آنے والا ہے جہاں پر لوگوں کو پرواہ نہیں ہوگی، لوگوں کو پرواہ نہیں ہو کہ مال کہاں سے آتا ہے، ما اخذ منه کہاں سے مال لیتا ہے، امن الحلال ام من الحرام، چاہے حلال سے ہے یا حرام سے، بس آنے دو، اس کو آنے دو، مال کو آنے دو. یہ حرص ہوگی اور یہ لالچ ہوگی انسان کو بس زیادہ سے زیادہ کمائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مالدار ہونا چاہتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اتنے پیارا نسخہ بتایا، ہمیں اتنا پیارا نسخہ بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ سب سے زیادہ مالدار ہونے والے چاہتے ہیں، سب سے زیادہ مالدار ہونے چاہتے ہیں، ورد بما قسم اللہ، جو اللہ نے آپ کے لیے تقسیم فرمایا، آپ کی روزی اور آپ کی جو پروویژنز ہے اور سسٹنس اور روزی ہے، اس کے اوپر بس خوش ہو جاؤ، قناعت حاصل کر لو، قناعت حاصل کر لو، سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ مال سے انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، مال سے انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. یہ نبوت سے، یہ نبوت کی تعلیم ہے، نبوت کا نسخہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نے حدیث میں فرماتے انسان کو جو ہے نا ایک وادی اگر مل جائے سونے کی تو وہ تمنا کرے گا کہ دوسرے ایک وادی مل جائے. تو ہم اس حدیث پاک کو سنتے ہیں تو وادی کا کیا مطلب؟ ایک ویلی جو ہوتی ہے نا، ویلی کتنی ڈیپ ہو سکتی ہے، کبھی سوچا آپ نے وادی کتنی گہری ہو سکتی ہے. ایک تو ہے مٹھی بھر کی چیز ہے، ایک تو ایک لفافہ ہے، ایک تو ایک چھوٹا سا برتن ہے، ایک تو ایک وادی ہے. ایک وادی ہے جو بہت گہری ہوتی ہے عام طور پر وادی، اس کو وادی کہتے ہیں، ورنہ وہ ہموار زمین ہوتی ہے. وادی کے مطلب اس میں گہراؤ ہے، اتراؤ ہے. یہ پوری وادی جو ہے نا سونے کے ساتھ بھری ہوئی ہے، مٹی کے ساتھ نہیں، ہیرے کے ساتھ نہیں، سونے کے ساتھ، سونے کے ساتھ بھری ہوئی. اگر 1 آؤنس سونے کسی کے پاس ہو کیا قیمت ہے؟ 1 کلو اگر سونے کسی کے پاس سونا ہو کتنی قیمت ہے؟ اچھا ایک فرلونگ ہے سونا، کتنی قیمت اس کی ہوگی؟ اب پوری وادی جو ہے اس کے پاس بھری ہوئی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر قناعت نہیں ہے نا
تو وہ تمنا کرے اللہ مجھے ایک اور وادی مل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اور وادی مل جائے، سونے کی وادی، اس قدر زیادہ مال ہے آپ کے پاس، لیکن تب بھی وہ ہرس اور لالچ جو ہوتی ہے یہ ہے کبھی پوری نہیں ہوتی. وہ کہتے ایک دوسری وادی میں مجھے مل جائے. اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَلَن يَمْنَ وَفَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، صرف قبر کی مٹی اس کی منہ کو بھرے گی. انسان کی ہرس اور انسان کی لالچ کو سونا، ہیرا، چاندی، دنیا کی دولت کبھی نہیں پھر سکتی. وَلَن يَمْنَ وَفَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، صرف قبر کی مٹی جو ہے نا اس کی منہ کو بھر دے گی. مجھے ایک عجیب بات یاد آ گئی، 2-3 ہفتے پہلے ایک شخص آیا تھا، ایک آدھ مہینہ پہلے ایک شخص میرے مکان پر آیا، ایک شاگرد تھا، اس کا خسر اس کے ساتھ تھا. تو دوران گفتگو نے فرمایا کہ مولانا صاحب میں آپ کو ایک بات سناؤں. میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا ہمارے یہاں ایک آدمی ہے جس کی آمدنی 1 ملین رین ہے ہر ماہ، ماہانہ اس کی آمدنی 1 ملین رین ہے. تو بہت زیادہ آمدنی ہو گئی، غیر معمولی آمدنی، ہر ایک آدمی کے پاس اتنی سال میں بھی شاید نہیں ہوگی 1 ملین کی آمدنی. لیکن دوسرا جملہ سنیے، وہ فرما رہے لیکن مولانا اس کو ڈپریشن ہے، اس کو ڈپریشن ہے. 1 ملین رین کی آمدنی ہر مہینے کو، لیکن اس کو ڈپریشن ہے. تو آدمی چلا گیا، میں سوچ میں لگ گیا اور میں نے کہا سبحان اللہ، ایک آدمی کے پاس اتنی زیادہ آمدنی ہو، یعنی جس سے وہ تمام عام طور پر یہ ذہنیت ہوتی ہے جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا انسان اپنی ضروریات کو پورا کر لے گا، لیکن اس کے ساتھ ڈپریشن بھی ہے. میں سوچ میں لگ گیا، بلکہ ایک خواہش میں بھی میرے ساتھیوں کو کہا شاید آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں کہ ڈپریشن کس بات کی، ڈپریشن کس بات تھی. تو میں سوچتا رہا یہ حدیث پاک میرے ذہن میں آئے، ڈپریشن شاید اس بات کی ہوگی کہ 2 ملین کیوں نہیں ہے، ہرس اور لالچ ہوگی اور کیا ہوگا. اتنا مال آ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ڈپریشن ہے. ڈپریشن اس لیے ہوگی کہ 2 ملین کیوں نہیں ہے، کسی کا 2 ملین ہے، میرا صرف 1 ملین ہے. تو میرے ایک پھوپھی ہے، میں نے ایک دن اس کو بھی یہ بات سنائی، اس نے کہا نہیں شاید اس کو ڈپریشن اس وجہ سے ہو، اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ کہاں خرچ کرنا اس لیے اس کو ڈپریشن ہو رہا ہے کہ 1 ملین رین ہر مہینے کو آتے میں کہاں خرچ کروں گا، اس کی وجہ سے ڈپریشن ہو گیا. بہرحال یہ ایک مثال ہے کہ انسان کبھی جو ہے نا خوش نہیں ہوگا، مطمئن نہیں ہوگا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے حدیث میں فرماتے لیس الغنى عن کثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. اصل مالداری جو ہے نا، اصل مالداری مال سے نہیں ہے، اصل مالداری کیا، دل کی غنا اگر ہو، دل کی مالداری اگر ہے یہ مالدار آدمی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کبھی انسان ہوتا ہے، بلکہ ایک بزرگ دکھتے ہیں کہ ایک انسان ہوتا ہے جس کے پاس ملینوں کے حساب سے ڈالر ہے. مثال کے طور پر یہاں کی کانٹیکس میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ملینوں کے حساب سے ڈالر ہے، لیکن وہ تمنا کرتا ہے مجھے 2-3 ملین اور مل جائے، مجھے 2-3 ملین اور مل جائے. اور ایک ہے وہ آدمی جو سڑکوں پہ پھرتا ہے، وہ چاہتا ہے $5 مل جائے اس کو، $5 یا $10 کی تلاش میں ہے. روزانہ $10، آپ نے $1 دے دیا، میں نے $1 دے دیا، $10 ہو گئے، وہ خوش ہے. تو ضرورت مند کون ہے زیادہ؟ وہ 1 ملین کی تلاش میں وہ زیادہ ضرورت مند ہے یا جو $10 والا آدمی ہے؟ کون ہے زیادہ ضرورت مند؟ وہ جو 2 یا 3 ملین کی تلاش میں ہے. اگرچہ اس کے پاس 2 ملین ہے لیکن ضرورت مند زیادہ وہ ہے، اس لیے اس کی ضرورت 2 اور ملین کی ہے، اس کی ضرورت صرف $10 کی ہے. تو یہ ہے اصل بات. انسان جو ہے جب تک اس کے اندر میں قناعت نہیں ہوگی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک اتنی پیاری چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات جو ہے نا ایک ساتھ چل رہے تھے. یہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ صرف تعلیمات فرماتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تھی. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ فرماتے ہیں کہ اصل مالداری کیا ہے؟ دل کی مالداری اور قناعت ہے. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، اے اللہ مجھے قناعت نصیب فرمائے، کس میں؟ میری روزی میں. اللہم قنعنی بما رزقتنی، جو روزی آپ نے مجھے عطا فرمائے مجھے قناعت نصیب فرمائے، وبارک لی فیہ، اور مجھے برکت نصیب فرمائے. آج یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ 10,000 اگر مل رہے تو 20,000 ہو جائے، یہ برکت ہے. یہ برکت نہیں، یہ زیارتی اور بہتات ہے. برکت تو یہ ہے کہ 10,000 مل رہے ہو اور 10,000 میں ہماری پوری جو ہے نا ضروریات ہو جاتی ہے، کچھ بچت بھی ہو جاتا ہے. یہ ہے برکت، قلیل میں بہت کثیر ضروریات آپ کی پوری ہو جاتی ہے. تو اصل چیز تو برکت ہے، اور اس کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود سوچے جو یہاں بیٹھے ہوئے اپنی باپ داداؤں میں یا اپنے داداؤں میں یا باپ داداؤں میں سوچے کہ ان کی آمدنی کیا تھی اور کتنے لوگ کھاتے تھے. مجھے تو ایک خاندان معلوم ہے جو قریبی خاندان ہے ہمارے، ایک آدمی کماتا تھا اور 12 آدمی کھاتے تھے. ایک آدمی کما رہا ہے اور 12 آدمی کھا رہے ہیں.
اس میں 2 آدمی تھے جو بالکل ضعیف تھے، شاید ان کی دوائیں کھانے سے زیادہ تھی، اور اس میں 5 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور اس میں ایک عورت تھی جو مطلقہ تھی، اور اس کا ایک بچہ بھی تھا، اور میاں بیوی تھے۔ 12 آدمی جو ہے ایک آدمی کی آمدنی سے جی رہے تھے اور کھا رہے تھے، اور سب خوش تھے، اور بچت بھی ہوتی تھی اور غریبوں کو دیتے تھے۔ آج 2 آدمی کماتے ہیں لیکن 2 آدمی کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ ہے بے برکتی۔ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو فگر جو ہے 5,000 سے 10,000 ہو جائے، 10,000 سے 12,000 ہو جائے، پھر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، معاملہ یہ قناعت پر ہے، اور جب قناعت ہے انسان بالکل پریشان نہیں ہوتا، اور اگر قناعت نہیں ہے تو کیا ہے، انسان کبھی اس کے اندر میں اس کی پریشانی ختم ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایسے بنایا ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ ایسے آدمی، اس کا خلاصہ یہ ہے، اگر آپ ایسے آدمی کو دیکھیں جو آپ سے زیادہ بہتر ہے خلقت کے اعتبار سے یا کسی اور خوبی کے اعتبار سے، تو ان لوگوں کی طرف دیکھو تو اس سے پستے اور نیچے ہے، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا ناشکر نہ ہو، اللہ کی نعمت کے ناشکری نہ کرو۔ آپ ان لوگوں کو دیکھو جو آپ سے نیچے ہے، یہ دنیا کے اعتبار سے۔ دین کے اعتبار سے تو ان لوگوں کو دیکھنا چاہے جو ہم سے آگے چل رہے۔ آج کل معاملہ عکس ہے، ہم گاڑی چلا رہے، کوئی آدمی چلا رہے، وہ کوئی لیکسس سے اور اچھی گاڑی چلا رہے، ہم سبحان اللہ اس کی گاڑی کو دیکھو، ہم کوشش کرتے اس کی گاڑی کو حاصل کرتے، اس کے بعد اور ایک آدمی گزرا جو فراری دے کر گزرا مثال کے طور پر، اور روز دے کر گزرا، ہم کہتے سبحان ہماری گاڑی تو کچھ نہیں ہے، مرسیڈیز دیکھو اس کی گاڑی دیکھو، پھر روز بھی لے لیا، کوئی نیا فیشن والا نکالا، سبحان اللہ اس ماڈل کو دیکھو 2016 کی ماڈل جو آج ہی نکلی، اور دیکھو کتنی خوبصورت ہے۔ تو انسان کو پوری دنیا مل جاتی ہے لیکن ناشکرا رہتا ہے، یہ نہیں کہتے اللہ تیرا شکر ہے۔ اس سے ایک قصہ یاد آ گیا، کسی نے بتایا ایک آدمی سگنل پر اسٹاپ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو دیکھو جو آپ کے نیچے ہے، تاکہ آپ اللہ کی نعمت کا ناشکری نہ کرو۔ ایک آدمی سگنل پر پارک تھا، گرمی کا دن تھا، اور اس نے دیکھا ایک ہوائی جہاز گزر رہا ہے، کہا سبحان اللہ کاش کہ میں اس جہاز میں ہوتا، تو یہاں پر جو ہے سگنل کے پاس سیر کر کے یہ وقت بھی ضائع ہو رہا ہے اور میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ اس سے پیچھے ایک گاڑی والا تھا، اس کو دیکھا، اس نے کہا ماشاءاللہ اس کو دیکھو کتنی خوبصورت پجارو ہے، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، میں تو گرمی میں یہاں مر رہا ہوں، کاش کہ میرے پاس یہ ہوتی، کاش کہ میرے پاس یہ پجارو ہوتی۔ اس کے پیچھے ایک آدمی سائیکل پر تھا، موٹر سائیکل پر تھا، اس نے کہا سبحان اللہ دیکھو اس کو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، مجھے تو یہاں میں دھوپ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ اس سے پیچھے ایک آدمی دیکھا سائیکل والا، اس نے کہا سبحان اللہ میں تو سائیکل چلا رہا ہوں، اس کو دیکھو موٹر سائیکل پر ہے۔ اس نے پیچھے دیکھا ایک آدمی ویل چیئر پر آ رہا ہے، اس نے دیکھا سبحان اللہ دیکھو اس آدمی تو سائیکل پر جا رہا ہے، میں تو ویل چیئر پر ہوں۔ اس سے پیچھے ایک ایمبولینس نکلی، وہ آدمی موت اور حیات کی کشمکش میں سبحان اللہ یہ آدمی کو کتنا آرام سے اس پر جا رہا ہے، اس پر ویل چیئر پر جا رہا ہے، مجھے تو زندگی حیات میں۔ تو اس طریقے سے ہر ایک آدمی، یا تو آپ آگے دیکھیں ہر ایک آدمی کوئی نہ کوئی آپ کو ایسے ملے گا جو آپ سے برتر ہوگا، جو اس پیچھے آپ دیکھیں گے تو ایسے آدمی آپ کو نظر آئیں گے جو آپ سے کمتر ہے۔ تو ان لوگوں کو دیکھو وہ اسفل منکم جو آپ کے نیچے ہے، آپ سائیکل چلا رہے اس کو دیکھو جو پیدل جا رہا ہے، جو پیدل جا رہا ہے اس کو دیکھیں جس کے پاس پاؤں نہیں ہے چلنے کو، پھر ہم اللہ کی نعمت کا شکر کریں گے۔ اور دین میں ان لوگوں کو ہم دیکھیں جو ہم سے آگے ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کم از کم جمعہ نماز تو میں پڑھتا ہوں، فلاں آدمی جمعہ نماز بھی نہیں پڑھتا، میں اس سے بہتر۔ اس کو دیکھو جو 5 گھنٹہ نماز پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اس کو دیکھو آپ 1 پارہ پڑھتے وہ 5 پارہ پڑھتا ہے، اس کو دیکھو تاکہ آپ اس دینی لائن میں آگے بڑھو۔ لیکن اس کا معاملہ عکس ہو گیا ہے۔ اگر کوئی دن ایک آدمی جو سنا دی امریکہ میں، اس نے کہا کہ وہ آدمی عید کی نماز بھی نہیں کھا رہا تھا، عید کی نماز بھی نہیں پڑھ رہا تھا، تو اس وقت عید کے دن آپ کے یہاں بھی رواج ہے کہ وہ سویہ وغیرہ بنتا ہے، وہ دودھ وغیرہ سویہ، اس نے کہا چلو یار یہ تو کھا لو، کم از کم بالکل کافر تو نہ بن جاؤں۔ عید کا دن تھا، اس نے کہا عید کی نماز تو نہیں پڑھتا، کم از کم یہ سویہ اس کی تو لاؤ ذرا کھا لو، بالکل کافر نہ بن جاؤ۔ تو یہ ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس پر قناعت کر لو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور بالکل ہمارے بڑوں میں یہ بات تھی، ہمارے داداؤں میں اپنی بات نہیں کرتا، آپ خود سوچے آپ کے والد صاحب سے دادا سے وہ بچے پیشکش بھی کرتے تھے، والد صاحب یہ ہے کہ بھائی ہمارے لیے نہیں ہے، ہمیں تو ہمارے دال روٹی مل جاتی ہے، چٹنی روٹی مل جاتی ہے اور ہم اس سے خوش ہیں، ہمارے حقوق سب ادا ہو جاتے ہیں، بچے کو فیملی کو ہم کھلاتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، آدمی کو جو ہے ایک انویسٹمنٹ چین میں ہے، کسی کا انویسٹمنٹ فلاں جگہ پر ہے، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت برکت ہے،
بہت برکت ہے، اتنی برکت ہے نہ دین کی ہے نہ دنیا کے ہے، نہ گھر میں گھر والوں کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں، نہ بچوں کی پرورش ہو سکتی ہے، نہ آپ دینی احکام کو پورا کر سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں برکت ہے۔ برکت یہ نہیں، برکت تو وہ ہے جہاں پر آپ کی زندگی کے مقصد پورا ہو رہا ہو، اور جو آپ کا اللہ کے حقوق ہمارے اوپر آ رہے ہیں، بندے کے حقوق آ رہے، اس کو ہم ادا کر رہے اور سکون کے ساتھ زندگی اور چین کے ساتھ رہتے، یہ ہے برکت۔ اس لیے پہلے لوگ جو نا اس کے اندر میں لالچ نہیں تھی۔ ایک بادشاہ کا قصہ تھا، ایک آدمی چل رہا تھا اور یہ ننگا پاؤں چل رہا تھا، تو بادشاہ نے اس کو دیکھا کہ بھائی یوں چل رہے ہو تو آپ کو بہت خطرات ہے، کیا کروں؟ نے کہا میں جوتے جو ہے نا آپ کو میں خرید کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا کہ نئے جوتے پہن کر میں جاؤں گا اور یہ پرانے کپڑے یہ میچنگ نہیں ہوں گے، کہتے ہیں نا میچنگ نہیں ہو رہی ہے، کپڑے تو نہیں ہے، پھٹے کپڑے ہیں پرانے۔ کہا ٹھیک ہے، کپڑے کا بھی میں انتظام کرتا ہوں۔ بادشاہ آدمی تھا، اس نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو ایک بارش آ جائے گی یا ہوا چلے گی کپڑے خراب ہو جائیں گے تو کس چیز کی ضرورت، سواری ہو جائے، ٹھیک ہے سواری کا بھی انتظام ہماری طرف ان دنوں میں سواری یہ گاڑیاں نہیں تھی بلکہ اونٹ تھا یا یہ گورا تھا، تو اس نے اس کا بھی انتظام کر دیا۔ پھر اس نے فرمایا جب صورتحال یہ ہے پھر اس کو دیکھ بھال کے لیے بھی کوئی آدمی چاہے، گھوڑے کو لا کر کے سیڈل ڈالنا پھر رکھنا، میرے ذمہ۔ کہا ٹھیک ہے، پھر اسی بات ہو پھر اکیلے رہنے میں کیا فائدہ، شادی وادی بھی کر لیتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس سے کہ ضروریات ایسی رہتی ہے نا انسان کی، ٹھیک ہے شادی بھی کر لے، وہ بھی میرے ذمہ، شادی کر لے۔ اس نے کہا پھر 2 سے ہم 3 ہو جائیں گے، 2 تو نہیں رہیں گے، وہ بھی میری ذمہ داری۔ تیسرا جو آئے گا وہ کبھی بیمار بھی ہو جائے گا، اس کی دوا دارو اس کے علاج وغیرہ کا وہ بھی میری ذمہ داری۔ پھر کہتے ہیں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہو جائے فوت ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، یہ رونا آپ کو رونا پڑے گا، نہیں تو سب کچھ کر دے گا، بچہ جب فوت ہو جائے گا آپ کو رونا پڑے گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ جوتے جو آخر میں اتنے غم لائیں گے یہ آپ کو مبارک ہو، میں آرام سے یہاں چل رہا ہوں، میں آرام سے مجھے چھوڑ دیجیے۔ تو دنیا ایسی ہے، جتنے زیادہ دنیا کی جنت میں ہم جائیں گے، جنت میں جائیں گے تو اس میں زیادہ۔ ایک آدمی سو رہا تھا کسی ایک پارک میں، ایک مالدار آدمی تجارت کی قسم کا آدمی وہاں سے گزرا، اس نے کہا ماشاء اللہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں میں آرام کر رہا ہوں یہاں۔ اس نے کہا بیوقوف قسم کا آدمی ہے، آپ کو فلاں چیز کرنا چاہے آپ جو ہے نا کچھ لے کر کے یہ لکڑیاں کاٹ کر کے لکڑیاں بیچے، پھر یہ کریں گے، پھر لکڑیاں بیچنے کے بعد اتنا مال آئے گا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، لمبا سلسلہ جو ہوتا ہے انسان کے ذہن میں۔ جیسے شیخ سعدی نے لکھا ہے، میں جو گاؤں بھول گیا، ایک آدمی نے شیخ سعدی سے ملاقات کی، اس نے کہا میں جو ہوں نا صرف ایک آدھ سفر کرنا چاہتا ہوں، ایک سفر، اور اس میں تقریباً 7 یا 8 ملکوں کا سفر تھا۔ پہلے میں چین جاؤں گا، وہاں سے فلاں چیز خریدوں گا، پھر میں انڈیا جاؤں گا، پھر وہاں سے فلاں چیز خریدوں گا، پھر میں جیریکو جاؤں گا، وہاں سے فلاں چیز خریدوں گا، میں شہر بھی بھول گیا، اتنے پیچیدہ تھا وہ، پھر یہاں سے یہ کروں گا، پھر دینوں سے یہاں سے لوں گا، پھر یہاں سے لوں گا۔ شیخ سعدی سنتا رہا کہ آپ کچھ کامنٹ نہیں فرما رہے۔ اس نے کہا نہیں، میں اس آدمی کا خیال کو سوچ رہا ہوں جو بہت مالدار تھا، جب وہ چلا گیا وہ کہنے لگ گیا کہ انسان کا پیر صرف قبر کی مٹی پر سکتی ہے، آپ یہ چکر لگائیں گے یہاں 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 جائیں گے، کب آپ کا یہ ختم ہوگا ایسے۔ اس نے کہا نہیں، اس کے بعد جو ہے نا پھر کوئی سفر نہیں کروں گا، بس صرف ایک ہی سفر کرنا ہے، اور سفر بھی آدھی دنیا کا تھا۔ تو بہرحال بات کیا چل رہی تھی، آدمی دیتا ہوا تھا، اس نے کہا تم یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، پورے لمبی تجویز کی۔ اس نے کہا پھر تو آرام سے رہوں گے آپ؟ اس نے کہا میں ابھی سے آرام سے ہوں، میں ابھی سے آرام سے بیٹھا ہوا ہوں، اتنے لمبے چکر سننے کے بعد آخر میں بھی یہی نتیجہ ہوگا، اس کا کیا فائدہ؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ قدر ضرورت جو ہے نا اپنے مال ہم کمائیں، ضرورت بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے کہ وابتغوا من فضل اللہ، لیکن ہم جو ہے نا دوسرے کی طرح نہیں کہ بس اسی لائن میں چلتے بڑھتے جائے اور ترقی کرتے جائے، سب چیزیں سامنے نزدیک ہو جائے، ہماری نماز، ہمارے بچے، ہمارا دین نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا اصول کیا ہے کہ تم قناعت حاصل کرو اس سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا۔ تیسرا اصول کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے قناعت سے کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اور تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے نا اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، کیا بن جاؤ گے؟ تم پکے مومن بن جاؤ گے۔ دیکھو مومنن، اب پڑوسی کے ساتھ جب احسان کرو گے۔ آج کل اللہ معاف فرمائے پڑوسی کو ہم جانتے بھی نہیں، یا جانتے تو ہے لیکن تکلیف دیتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں، چاہے کافر پڑوسی کیوں نہ ہو، پڑوسی ہونے کی حیثیت سے اس کے اوپر حقوق ہے ہمارے۔ 3 قسم کے پڑوسی ہوتے ہیں، ایک تو رشتہ دار ہے، اس کے حقوق تو زیادہ ہے، ایک تو پڑوسی بھی ہے اور ہمارا رشتہ دار بھی ہے، اور
تیسرا یہ اور مسلمان بھی ہے. تیسرا وہ ہے کہ جو پڑوسی ہے اور مسلمان ہے, اس کے دو حقوق ہے, پڑوسی بھی ہے اور مسلمان ہے. اور ایک وہ پڑوسی ہے جو غیر مسلم ہے. غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بات تھی, جب گھر پہ کوئی چیز ذبح ہوتی تھی تو کہتے تھے ہمارے جو یہودی پڑوسی ہے اس کو مت بولنا, جب آتے تھے اس کو کوئی چیز بھیج دینا. ہمارے استاد ڈاکٹر عبدالرزاق جو نیو ٹاؤن کے محتمم ہیں, انہوں نے ایک دفعہ سنایا تھا کہ ایک شخص شاید اس ملک سے یا کسی ایک انگریز ملک سے بیت المقدس سے چلا گیا. وہاں کچھ تھیسس لکھنا تھا کہ جیروسلم کچھ عنوان تھا, میں بھول گیا. تو جب وہاں پہنچے تو پڑوسی مسلمان تھا. تو پہلے دن پڑوسی اس کے پاس آیا, اس نے کہا ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ کے حقوق ہمارے اوپر ہے. جس چیز کی بھی ضرورت ہو اور جب بھی ضرورت ہو آپ بالکل بلا کوئی جھجک بلا کوئی تردد ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. پھر جو تقریبات آتی تھی وغیرہ اس کو اس میں شریک کر دیتے تھے. اس کے اچھے معاملہ کرنے سے وہ مسلمان بن گیا. آج ہم کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اور پڑوسی کون ہے ہم نہیں جانتے, وہ اپنی جگہ پر ہے, میں اپنی جگہ پر. اسلامی تعلیمات نہیں ہے. اسلامی تعلیمات تو یہ کہ اسلام کے کمال اور اسلام کا حسن, اسلام کے احسان اور انصاف پڑوسی بھی محسوس کرے. اس لیے پڑوسی کا حق ہے. بلکہ یہاں تک دین میں ہے کہ پڑوسی اگر وہ بھی ہو جو کہ آپ کے ساتھ جاب کرتا ہے, یا آپ روزانہ صبح بس لے کر کے یا ٹرین میں جب جاتے جو آپ کے پاس بیٹھا ہے وہ صاحب بالجم, اس کا بھی حقوق ہے آپ کے اوپر. اور ایک دفعہ ہم سفر کر رہے تھے, ایک آدمی کو کہا کہ آپ کا بھی تذکرہ ہے ہمارے قرآن پاک میں. اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو آپ کا سفر کا ساتھی ہو, آپ کے ساتھ بیٹھا, اس کے ساتھ بھی بھلائی اور اچھائی کا معاملہ کرے. یہ دین اسلام کہ لوگ جو قریب بھی آتے ہیں اس کو دیکھ کر اور اس کے جو حسن ہے اس کو وہ محسوس کرتے ہیں اور اٹریکٹ ہوتا ہے اسلام کی طرف. چوتھی بات کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. تم پکے مسلمان کب ہوں گے؟ جب انسانوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. دیکھو دین اسلام ایسا ہے کہ سب کے لیے. اگر یہ لوگ جو ہمارے اطراف میں اگر ہم اس کو یہ بتائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے جو چیزیں آرام کی, سکون کی, کامیابی کی جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ان کے لیے بھی پسند کرتے جو لوگ ہیں. بعض روایتوں میں بتاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا وہ جو اپنے لیے پسند کرتا. اس روایت میں واحد الناس لوگوں کے لیے پسند کرو, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, انسانوں کے لیے لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے. چین, سکون, راحت, جنت, آرام, اچھی کمائی, اچھی صحت اور عافیت وغیرہ, اس کے لیے بھی تم پسند کرو. تو کیا ہو جائے گا؟ تم پکے مسلمان ہو جاؤ. اور آخری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَسْرَ الضِّحْكِ تُمِيتُ القلب او كما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم زیادہ مت ہنسو, اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے کیا ہوگا, یہ دل جو ہے مردہ ہو جاتا ہے. اس لیے دن میں آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں یہ بھی ہے تم رو بھی, یہ نہیں کہ رات دن بس انسان روتا رہے, اور یہ بھی نہیں کہ رات دن ہنستا رہے. آج کل ہے ہر چیز میں انٹرٹینمنٹ ہے, ہر چیز میں بیان میں بھی کیا ہے انٹرٹینمنٹ ہونا چاہیے, ہر چیز میں نہیں تم رو بھی, تمہیں چاہے کہ تم رونا بھی چاہے. دوسرا سے ہمیں سکھایا, اور رونا اللہ کو بہت پسند ہے. انسان جو روتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اللہ تعالیٰ اس کے آنسو, انسان کی آنسو کی قیمت کیا ہے. دنیا میں رونے والے لوگ ہیں غلط مقصدوں کے لیے. کوئی آدمی روتا ہے کہ میرے پاس اتنے عالیشان مکان نہیں جیسے اس کے پاس ہے, میرے پاس اتنے سارے گاڑیاں نہیں ہے, مال نہیں جو اس کے پاس ہے, اس کے لیے روتے ہیں اور غلط چیزوں کے لیے روتے ہیں. انسان اللہ کے خوف سے, اللہ کی محبت سے روئے تو فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی خلوت میں بیٹھتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے وفاضت عینا اور آنکھوں سے آنسو نکلتے, اس آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا عرش کا سایہ عطا کرتا ہے. دیکھو یہ رونا بالکل انسان علیحدہ بیٹھا ہے, کوئی نہیں جانتا, صرف وہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. لوگوں نے لکھا ہے یہ جو رونا اللہ کی ملاقات کی شوق کے لیے ہوگا یا اللہ کی خوف سے ہوگا, وہ رو رہا ہے. ایک دفعہ جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لائے, ایک آدمی رو رہا تھا. تو جبریل علیہ السلام نے کم و پیش یہ بات فرمائی کہ یہ آنسو جو ہے یہ انسان کے آنسو جو ہے اس میں ایک آگ کا چھوٹا آنسو جو ہے وہ جہنم سے جو سخت ترین آگ ہے اس کو بجھا دیتا ہے. اور بعض عربوں نے اس کا اندازہ لگایا کہ دنیا کی آگ اتنی ڈگری کی ہے اور جہنم کی آگ
70 گنا اس سے زیادہ ہے، تو اس کو کیلکولیٹ کر کے فرمایا اتنی گرم آنکھ ہو گئی، فلان اتنی ڈگریز کی ہو گئی، لیکن انسان کا یہ ایک آنسو جو ہے اس آنکھ کو بجھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رونا نصیب فرمائے، صحیح معنوں کے لیے رونا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ مقبول ہے، مقبول ہے۔ شاید ہمارے پاس اکابر نے بھی کہا تھا اس زمانے میں رونے والے کم ہو گئے، رونے والے اس لیے کیا ہے، مزاج یوں بنا ہوا ہے نا، سب ہنسنے چاہتے ہیں، چھوٹا سا بچہ بھی ہنسی میں خوش ہے، ایک برا بھی ہو 80 سال آدمی ہو ہنسنا چاہتے، ہر وقت ہنسنا چاہتے۔ اسلام نہیں کہتے تم ہنسے نہ، ایک مستقل باب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزاح کیا تھا لوگوں کے ساتھ، ایک مستقل باب ہے، لیکن حد میں رہ کر اس کی شرائط ہے، لیکن یہ نہیں کہ صبح سے شام تک انسان بس انٹرٹینمنٹ ہی ہو، ہر چیز میں بس ہنسی ہو، خوشی ہو۔ یہ تو جنت کا فضا ہے کہ ہر وقت خوشی ہوگی، وہاں کوئی غمی نہیں ہوگی۔ یہاں تو دنیا اس میں غمی اور خوشی دونوں ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے نا فرماتے ہیں لا تکثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، کہ تم زیادہ مت ہنسو، زیادہ کثرت مت کرو ضحک کی، یہ نہیں کہ بالکل ہنسو نہیں، ہنسو لیکن زیادہ نہ ہنسو، اتنا نہ ہو کہ بالکل اللہ کا خوف نکل جائے، آخرت کی فکر نکل جائے، انسان ہر وقت حکم ہے آخرت کی فکر۔ قصہ مشہور ہے عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا، ایک بہت روتے تھے اور ایک بہت ہنستے تھے، تو فرما دیا کہ نہیں، ایسی صورت ہو کہ تم خلوت میں جب ہو تو اللہ خوب رہو، اور جب جلوت میں لوگوں کے ساتھ ہو تو پھر ہنسو تاکہ کوئی مایوس نہ ہو جائے۔ تو رونا جو ہے قصہ بھی لکھا ہوا، ایک آدمی مقروض تھا، یا لوگوں نے اس سے قرضے لیے تھے، بہت سارے لوگوں نے ایک آدمی سے قرضے لیے تھے، یا انہوں نے ایک شخص نے بہت سارے لوگوں سے قرضے لیے تھے، تو سب لوگ آگے وہاں لینے کے لیے، تو انہوں نے کہا بیچ جاؤ، دوسرے آدمی نے کہا بیچ جاؤ، پیسے تو ہے نہیں بیچو۔ ایک بچہ آیا جس کے والد صاحب نے بھیجا تھا کچھ مٹھائی حلوہ وغیرہ بیچنے کے لیے، وہ آیا اور بیچتے، اس نے کہا ذرا، اس نے کہا کہ کتنے بندے بیٹھے ہوئے، 10-15 تھے، اس نے کہا دے دو، مثال کے طور پر سمجھو کہ کوئی جلیبی تھی وغیرہ کہ 15 جلیبی دے دو اس کو کھلاؤ۔ اس نے کہا پیسے، اس نے کہا بیچ جاؤ، پیسے تو ہے نہیں، پیسے نہیں۔ تو بچہ تو بڑا گھبرا ہے کہ اب میں ابو کے پاس جاؤں گا، وہ کہے گا مال کہاں ہے، میں کہوں گا دیکھ دیا پیسے کا ہے، پیسے نہیں، رونا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کوئی بندہ آیا پیسے کی تھیلی لے کر، اس بڑے میں آپ کو لے جا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ دیکھو رونے والے کی کمی تھی، جب ایک رونے والا آ گیا اللہ نے بھی پیسہ بھیج دیا۔ علماء نے قصہ لکھا ہے، تو اللہ سے رو رو کر مانگنا چاہیے، اللہ سے رو رو کر مانگنا چاہیے۔ لوگ مشہور ہے کہ ہماری دعا کرنا، ہم بھی رو کر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو یہ 5 اصول ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمایا، اللہ کرے سب سے پہلے میری زندگی میں آ جائے اور زندگی میں رہے کہ ہم کیا کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم حرام سے بچ جائیں، تو سب سے بڑی عبادت گزار ہم بن جائیں گے۔ زیادہ نوافل نہ پڑھ سکے لیکن حرام چیزوں سے بچ جائے، پہلے اس کی نشاندہی ہونی چاہیے کہ کون سی چیزیں جو حرام ہے، فلاں چیزیں، پھر اس سے ہم بچے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ ہمیں مال عطا فرمائے اس پر ہم قناعت کریں، قناعت کریں تو ہم سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی کے ساتھ احسان کرے، صرف اس کا حق ادا نہ کرے، کئی درجات ہیں، ایک تو ہے نا اس کی حق تلفی کرے، اس کا حقوق کو، جسے کبھی ہوتا ہے لوگ آتے ہیں لوگ بہت شور کر رہے والا، ہم اس کو اذیت دے رہے، تکلیف دے رہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کیس پیش ہوا، ایک عورت ہے جو نماز بھی پڑھتی ہے، میرے سامنے صدقہ بھی تھا وہاں وہ دیتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو اذیت دیتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جہنم کی آگ میں جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ ایک عورت ایسی ہے اس کی بہت زیادہ نفل صلات ہے اور وہ نہیں ہے نفل صلات اور صدقات وغیرہ، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہیں دیتی، اس میں وہ جنت میں جائے گی۔ ایک شخص نے پوچھا مجھے کیسے معلوم ہو جائے کہ میں اچھا آدمی ہوں یا برا آدمی ہوں؟ اس طرح سمجھائیں اپنے پڑوسی سے پوچھو، اپنے پڑوسی آپ کے لیے گواہ بنیں گے، اگر پڑوسی نے اچھی گواہی دی تو مطلب وہ اچھا آدمی ہے، اور اگر پڑوسی نے کہا کہ یہ مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، اس سے مجھے ایک قصہ یاد آ گیا۔ یہ چند ہفتے پہلے ایک شخص میرے پاس آیا تھا، گفتگو ہو رہی تھی، جماعت کے حضرات کی گفتگو ہو رہی تھی کہ بعض لوگ جو ناسمجھ ہے وہ کہتے ہیں میرے پاس کیوں آ رہے ہیں، تو گشت کے لیے جاتے ہیں مسلمان کو یاد دہانی کے لیے، خود اللہ تعالیٰ فرمایا فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، ایک دوسرے کی یاد دہانی کر لو، اس سے مسلمان کو یاد دہانی سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے میرے پاس کیوں آتے ہو، اس کے پاس جاؤ، یہ غیر مسلم ہے، یہ بات یہ جملہ شاید یہاں بھی لوگ دہراتے ہوں گے، میرے پاس کیوں آتے، میں تو مسلمان ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں لے جائیں، آپ ہمیں فلاں شخص کے پاس لے جائیں۔ تو وہ گئے، غیر مسلم پڑوسی کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا،
اور اس کو دعوت دینے لگے. اسلام اللہ کا دین ہے اور اسلام کی پرنسپل ہے، جو 5 پرنسپل ہے، کلمہ شہادت آخری، انہوں نے اس کو تفصیل سے سمجھا. اس کے بعد جب وہ فارغ ہو گئے، اب سنیں یہ غیر مسلم گواہی دے رہا ہے اپنے پڑوسی کے متعلق. انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں، میں جو مسلمان کی خرابیاں ہوتی ہیں یہ رکاوٹ بنتی ہے مسلمان لوگوں کو اسلام میں لانے کے لیے. اس نے کہا میں جو ہوں ایک جگہ پر جاب کرتا ہوں جہاں پر بہت سارے مسلمان ہیں. رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو میں اکیلے بیٹھ کر جو ہے ایک کونے میں جا کر کھانا کھاتا ہوں تاکہ ان لوگوں کو کچھ اذیت اور تکلیف نہ ہو. لیکن یہ جو میرا پڑوسی ہے یہ کھلا سگریٹ پی کر جاتا ہے، یہ میرا مسلمان پڑوسی، اور مجھے بہت اذیت دیتا ہے. میرا پڑوسی ہے لیکن مجھے بہت اذیت دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس جا کر کے دعوت دو، میرے پاس نہ آؤ. تو یہ ہے مسلم پڑوسی کی حالت. اللہ ہم سب کی توفیق نصیب فرمائے. تیسری بات کیا تھی؟ یہ پڑوسی کی بات تھی. چوتھی بات یہ تھی غیروں کے لیے بھی وہ پسند کرو جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. غیر مسلم جو اطراف میں، اس کے لیے ہدایت، توفیق، سلامت، امن، برکت جو ہم چاہتے ہیں اپنے لیے، صحت، اچھی صحت اور عافیت، ان کے لیے بھی ہمارے ذمہ یہ خواہش ہونی چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا بالکل صبح سے شام تک کچھ ہنسی ایسی نہ ہو، بلکہ ہم سوچے بھی ہم کس مقصد کے دنیا میں آئے ہیں. آخر کے اتنے سارے مناظر ہے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمائے. قبر میں ایک اکیلے ہمیں لیٹنا ہے، اللہ آسانی فرمائے. اور قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہاں بھی پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. پور صراط پر ہمیں گزر ہے. اور یہ سب حقائق ہے جو قرآن اور حدیث میں کھلے طور پر ہے، اور ہر مومن کا ایمان ہے تو اس کی فکر ہونی چاہیے. اور اس کی فکر میں لوگ روتے بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگتے بھی کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں گناہ کو معاف فرما. توبہ استغفار بھی کرتے ہیں. اور بعض لوگ جو بڑے اونچے مقام پر ہوتے ہیں ولایت کے، وہ اللہ کی ملاقات کی شوق میں وہ آنسو بہاتے ہیں. تو اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما. آخر دعوانا سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا الہ العالمین ہم سب کا تمام صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما، ہم سب کو تیرے نیک بندوں میں شامل فرما. یا الہ العالمین تیرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میں یا اللہ ہم سب کو دین پر چلنا آسان فرما. یا اللہ تمام قسم کی گناہ اور خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کے نیک کام کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما، اور ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو روزی میں برکت نصیب فرما اور قناعت نصیب فرما. یا اللہ پڑوسی اور جتنے بھی لوگ اطراف میں یا ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو انسانیت کے لیے یا اللہ ہم سب کو خیر خواہ بنا. یا اللہ ہمیں خیر اور بھلائی کی کنجیا بنا، اور یا اللہ ہمیں برائی کے لیے تالا بنا. یا اللہ بھلائی کے لیے اور بھلائی اور خیر کے لیے یا اللہ ہم سب کو کنجی بنا، ہم سب کو نصرے کی ہدایت کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہم سب کو آخرت کی صحیح فکر نصیب فرما اور موت کی تیاری نصیب فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ملنا اور کہنا سننا کو قبول فرما، اس کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہماری زندگی میں انقلاب لیا. یا اللہ ہم سب کو تیرا تقرب نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنا بنا اور تو ہمارا بن جا. یا اللہ ہم سب کو اپنا بنا، یا اللہ تو ہمارا بن جا. نفس اور شیطان اور برے ماحول سے ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم. وصل اللهم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين.